بندوں کے لیے ابھی تک اس آیت میں فائدہ تھا، اب اللہ کے علم میں اس کے بعد اس دوسری آیت میں فائدہ ہے، ایمانی فائدہ، اخروی دنیاوی فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جواب فرمایا کہ وحی کا نزول یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جیسا چاہے تو اس کو حق ہے کہ وہ تبدیل کر دے۔ تو فرمایا ما ننسخ من آیت، وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت میں سے، او ننسہا، یا یہ کہ ہم بلا دیتے ہیں اس آیت کو آپ کی دل سے اے پیغمبر۔ تفسیری مظہری لکھتے ہیں ننسہا کا معنی ہے اے نمحوہا عن قلبک، یعنی اگر ہم کسی آیت کو آپ کی دل سے مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت جو پہلے نازل کیا گیا، فائدے میں اور آسانی میں، او مثلہا، یا اس طرح کوئی اور آیت۔ پھر فرمایا الم تعلم، آیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کو تنبیہ کے لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اللہ نے نازل کیا ہو، اس میں شک کرنا، اس میں شبہے پیدا کرنا، اس پر اعتراض کرنا، یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ یعنی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اگر تم اللہ کی دین میں، قرآن مجید میں، اس کی آیات میں، اس کی دین کی کوئی مسئلے میں شک کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کر دے اور تم پر عذاب نازل کر دے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اس دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھے وہ رب، اس سے پوچھنے کا اختیار کوئی بھی نہیں رکھتا، پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، عام ہو، بڑا ہو، خاص ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ اس اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس آیت کو، اس حکم کو کیوں نازل کیا، بلکہ بغیر شک اور شبہے کے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین اور اس کے جو کچھ اندر ہے، اس کا اختیار مند اور اس کی تصرف وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح فیصلہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اور کوئی بھی اس سے پوچھنے والا کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس سے پوچھے۔ تو فرمایا الم تعلم، آیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ یقیناً اللہ اس کے لیے خاص ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی، آسمان و زمین کی اختیار اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی مدد کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی وہ امدادی ہے جو تم سے کوئی نقصان کو، مشکلات کو دور کر دے۔ ولی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی ایسے احکام اپنے لیے، اپنے بندوں کے لیے جاری فرماتے ہیں جس میں زیادہ فائدہ ہو۔ اور نصیر وہ ذات ہے
جو اپنے بندوں سے مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کر دے تو اس کو نصیر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کی سوا نہ کوئی مدد کرنے والا ہے کہ تم سے مشکلات کو، پریشانی کو دور کر دے، اور نہ تمہارا اس طرح امدادی ہے کہ وہ امور تمہارے لیے اتار دے جس میں زیادہ فائدہ ہو آپ کے لیے۔ اللہ کے سوا یہ دونوں کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ کے اختیار میں بھی ہے، علم بھی اس کا کامل ہے، تصرف بھی کامل ہے، اختیار بھی کامل ہے، تو پھر اللہ کے دین پر، ان کی آیات پر، اس کی تعلیمات پر، قرآن مجید کے ہر حکم پر کوئی شبہ، کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان اور مومن کے لیے بغیر چون چرا کے، بغیر کیوں کے، بغیر شک کے ہر حکم کو ماننا یہ ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہے، اور اگر اس میں شک آ جائے تو پھر ایمان نہیں رہتا۔